حضرت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقات بنائے لا الہ است حسین، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عظیم شانوں سے نواز رکھا ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مشکل وقت میں پھنسا ہو یا اس پر مشکل وقت آ جائے تو اس کو حکم ہے وہ دین کی پناہ لے لے، اور جب دین پر مشکل وقت آیا تو دین نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پناہ لے لی۔ گویا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کو بچانے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت امام علی مقام یا دیگر رفقا سب کی محبت کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جس طرح کہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی قسم کے اجر کو طلب نہیں کرتا، میں اپنی کی ہوئی تبلیغ کے معاملے میں کسی قسم کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ اب اہل بیت کے اندر کون کون سے افراد آتے ہیں؟ براہ راست جن افراد کو اہل بیت کہا گیا قرآن مجید کے اندر، وہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ پھر مفسرین نے مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو چچا جان جو ایمان لائے، جن میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ہستیاں بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، بالخصوص جن کا ذکر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کے موقع پر فرمایا، ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں جو اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے 9 ہجری کے اندر حج فرمایا تو اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے مقام غدیر خم پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ بڑا طویل خطبہ ہے جس کا لب لباب یہ بھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام علی مردوان، اہل بیت طہار علی مردوان بھی موجود تھے، فرمایا کہ ہر آنے والا نبی پہلے نبی کی بنسبت عمر کے لحاظ سے کم ہوتا رہا، اب لگتا یوں ہے کہ میری زندگی کے بھی آخری ایام آ چکے۔ چنانچہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے جانے کے بعد تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی ترکت فیکم الثقلین ان تمسکتم فلن تضلوا، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرمایا کہ اگر تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک فرمایا ان میں سے قرآن مجید ہے، اور دوسرا فرمایا میری اہل بیت ہے۔ اب یہاں پر محدثین شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فقط ان 2 چیزوں کا ہی ذکر فرمایا، اس کی خاص وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے نمبر پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا ذکر کیا، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، لوگوں کو روشنی ملتی ہے، گمراہی کو دور کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر ہر حلال ہر حرام کا ذکر کر دیا گیا اور اس کو واضح لفظوں میں بیان کر دیا گیا۔
فرمایا کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا بھی ذکر فرمایا کہ اہل بیت کا بھی دامن تھام کے رکھنا ہے، ان کو بھی ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اب دامن تھامنے سے مراد کیا تھا؟ آقا کریم علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ میری اہل بیت کے دامن کو تھام کے رکھنا مراد یہ تھا کہ ان کی سیرت پر عمل کرتے رہنا، ان کے فرامین پر عمل کرتے رہنا۔ ویسے بھی محدثین اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قرآن مجید ایک تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل اہل بیت اطہار علیہ رضوان نے کر کے دکھایا ہے۔ قرآن مجید تو بتا رہا ہے نماز فرض ہے، حلال و حرام کے بارے میں بھی بتا رہا ہے، والدین کی عظمت کا ذکر بھی کر رہا ہے، یتیموں بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم بھی ارشاد فرما رہا ہے، گناہوں سے بچنے کی ترغیب بھی دے رہا ہے۔ اب اہل بیت اطہار علیہ رضوان کے جب سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اہل بیت کے کسی بھی فرد کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیے تو کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا جو عبادت نہ کرتا ہو۔ جس بھی ہستی کا آپ ذکر پڑھیں گے یا تو وہ قرآن رات کو پڑھ رہے ہیں یا دن میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی ہستیاں بھی ہیں جو ساری رات قرآن پڑھ رہی ہیں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کا ابھی ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا کہ رات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دن میں روزہ رکھا کرتے، رات کو عبادت کیا کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال جو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے چھوڑنے کے بعد گزارے، جب خلافت چلی گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، وہ احکامات کو سنبھالتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 20 سالہ اس زندگی کے اندر ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہم آپ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی عبادت کا ذکر ملتا ہے، آپ کی ریاضت کا ذکر ملتا ہے، آپ کے جود و سخا کا ذکر ملتا ہے، آپ کے اخلاق حسنہ کا ذکر ملتا ہے، آپ کے غریبوں کی مدد کرنے کا حصہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک فرمایا قرآن ہے، دوسرا فرمایا میری اہل بیت ہے۔ اب ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم اس لیے ارشاد فرمایا کہ قرآن ہدایت دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، اور میری اہل بیت اسی قرآن پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دینا، فلم تدلو، تم قیامت تک کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں سے ہر فرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا رہا، اور حکم دیا گیا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اس محبت کا صلہ بروز قیامت کیا دیا جائے گا؟ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت عرش الہی کے نیچے ایک گنبد سجایا جائے گا، فرمایا اس میں میں بھی موجود ہوں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہوں گی، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود ہوں گے۔ فرمایا کہ عرش الہی کے سائے کے علاوہ بروز قیامت کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا جو میری آل سے محبت کرتا ہوگا ان کا حشر بھی اسی عرش الہی کے سائے کے نیچے کیا جائے گا۔ پتہ چلا اہل بیت سے محبت کرنا رائگاں نہیں جائے گا، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو عرش الہی کا سایہ بروز قیامت عطا کیا جائے گا۔ پھر دوسری حدیث پاک ہے، راوی حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بروز قیامت عرش الہی کے نیچے ایک دسترخوان لگایا جائے گا، اس دسترخوان پر 2 ہستیاں حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جلوہ گر ہوں گے، اور فرمایا جو ان سے پیار کرتا ہوگا اس کو بھی اس دسترخوان سے حصہ عطا کیا جائے گا۔ وہ دعوت کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین خود دعوت فرمائے گا، دسترخوان لگوائے گا، اہل بیت اطہار علیہ رضوان سے محبت کرنے والوں کو وہاں سے جام پلائے جائیں گے، وہاں سے طعام کھلایا جائے گا، اور جو بندہ اس دسترخوان سے چند لقمے بھی کھا لے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتے ہیں حب آل محمد خیر من عبادت سنۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا یہ 1 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنی اعلیٰ بات فرمائی کہ عبادت کا مقام اپنے مقام پر، لیکن اگر بندہ اہل بیت سے محبت کرے اور ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، فرمایا 1 سال کی نفل عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے اور ان کے طریقے کے مطابق نہیں چلتا، ان کے عقائد کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، ان کے بارے میں سب سے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مفسر قرآن ہے۔ تفسیر ابن عباس آپ نے تحریر فرمائی، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر مکہ پاک چلا جائے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتا رہے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نوافل کی کثرت کرتا رہے، دن رات عبادت کے اندر گزارتا رہے، صفا مروہ کی سعی کرتا رہے، حجر اسود کے بوسے لیتا رہے، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے نوافل ادا کرتا رہے، حتیم کعبہ کے پاس جا کر استغفار کرتا رہے، فرمایا اتنا نیک بندہ جس کا دن بھی عبادت میں، جس کی رات بھی عبادت میں، فرمایا اگر اس بندے کے انتقال کے وقت، مرتے وقت اس کے سینے کے اندر، اس کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض آ گیا اور اہل بیت کا بغض رکھ کے وہ دنیا سے چلا گیا، فرمایا دخل النار، اس بندے کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی عبادت ہے، دن رات عبادت کے اندر گزر رہا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف بھی ہو رہا ہے، صفا مروہ کی سعی ہو رہی ہے، مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو کے بندہ نوافل بھی کیوں نہیں ادا کر رہا، لیکن اہل بیت کی محبت شرط ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، ان کا بغض رکھتا ہے دل کے بارے میں، ان کو برا بھلا کہتا ہے، فرمایا اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ عبادت اسی کی قبول ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی آل سے بھی محبت کرتا ہے، آپ کی آل سے بھی پیار کرتا ہے، اسی کی عبادت قبول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل امیر المومنین، آپ کا مسلک کیا تھا، آپ کا اہل بیت کے بارے میں، آل رسول کے بارے میں عقیدہ کیا تھا، اس کو نقل کیا ہے حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ لکھتے ہیں کہ مسلک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھا، آپ فرمایا کرتے تھے جس طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم فرض ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی تعظیم کرنا بھی فرض قرار دیا گیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر اس فرض پر کسی کا عمل نہ ہوا تو اس کا کوئی فرض قابل قبول نہیں ہے، اگرچہ وہ نماز کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، کسی بھی عمل کی صورت میں ہو۔ فرمایا میرے آقا سے محبت کرنا بھی فرض ہے، آپ کی تعظیم کرنا بھی فرض ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کی تعظیم کرنا بھی فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا صحابہ کرام علیہ رضوان حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں، حجر اسود کا آپ نے بوسہ لیا، اس کے بعد فرمایا کہ اے حجر اسود میں تمہیں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا اگر تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما نہ ہوتا، میرے مصطفیٰ نے چوما ہے اس لیے تجھے چوم رہا ہوں۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا فرط محبت دیکھیے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر چومتے دیکھا تو اس پتھر کو چومنے لگ گئے۔ قیامت تک ہر مسلمان، ہر مومن پتھر کو چومنے کی تمنا دل میں رکھ رہا ہے، تو جس حسن و حسین کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہوگا ان کے بارے میں اہل ایمان کا کیا عقیدہ ہوگا، ان کے بارے میں اہل ایمان کے سینوں میں کیسی محبت ہوگی، ان کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے سینوں کے اندر کیسی محبت رکھ دی گئی ہوگی۔ یاد رکھیے گا حجر اسود نسب رسول سے نہیں ہے، وہ حضور علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہے،
اس کے اندر خون مصطفیٰ شامل نہیں ہے اور وہ قاسم نعمت بھی نہیں ہے اور حضور علیہ السلام کا فیضان بھی تقسیم نہیں کر رہا، جبکہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہ ہستیاں ہیں جن کی رگوں کے اندر میرے آقا کا خون شامل ہے، وہ میرے آقا کے فیضان کو آگے تقسیم کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ہر صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ جہاں آقا کریم علیہ السلام کی تعظیم ضروری ہے، آپ کا ادب ضروری ہے، آپ سے محبت اور پیار کرنا ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہی خلیفہ بلا فاصل امیر المومنین حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ خلیفہ اسلام بن گئے، آپ نے مسند خلافت کو سنبھال لیا، اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے بعد باہر تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ میدان کے اندر یلعب مع الصبیان، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی موجود ہیں۔ دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میدان سے واپس آ رہے ہیں، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا۔ یہ وہی کندھے ہیں جس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان امام الانبیاء سید الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انہی کندھوں پہ سوار کر کے غار ثور کا چکر لگوایا تھا۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے ہیں جن پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے سواری کی۔ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہی کندھوں پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سواری کروا رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ نے بچے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ اے علی، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امام حسن کو اپنے کندھوں کی سواری کروایا کرتے تھے۔ جب میں نے دیکھ لیا تو میرے لیے یہ فرط محبت بن گیا، عقیدت بن گیا، اور یہاں پر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھانا اس لیے بھی تھا کہ آج جو مجھے عزتیں ملی ہیں، آج اگر میں امیر المومنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ مجھے شرف عطا فرمایا ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ میں نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پہ اس لیے سوار کیا ہے کہ اس وقت پوری روئے زمین پر شبیہ مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ اور تصویر مصطفیٰ اگر کوئی اس وقت کائنات کے اندر ہے تو وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ راوی حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرتبہ مغرب یا عشاء کی نماز تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ابھی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند ہو رہی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، 3 مرتبہ پڑھا، 5 مرتبہ پڑھا، 7 مرتبہ پڑھ لیا، 9 مرتبہ پڑھا، اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ دیکھ لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں میں نے سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھایا تو دیکھا آقا کریم علیہ السلام کی پشت پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما ہے۔ سجدہ طویل ہوتا گیا، جب نماز مکمل ہو گئی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کے اندر کوئی حکم نامہ تبدیل ہو گیا کہ پہلے سجدے کو ہم نے لمبا کرنا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بات دراصل یہ ہے، جب میں نے سجدہ کیا میری پشت پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ کر جلوہ گر ہوئے، اللہ پاک نے جناب جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا، وہ میری بارگاہ میں آئے،
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سجدے کو طویل فرما دیجئے۔ آپ کی پشت پہ آپ کے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سجدے کو طویل کیا، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کی، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 9 مرتبہ، 41 مرتبہ پڑھتا گیا، حتیٰ کہ میں نے 72 بار اس تسبیح کو پڑھا۔ پھر حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس سجدے کو طویل کرنے کا حق میدان کربلا کے اندر آپ کا شہزادہ ضرور کروائے گا۔